11ویں شریف کی شرعی حیثیت کو بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ 11ویں شریف کرنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف ایصال ثواب سے ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی جانور کسی سے منسوب کر دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتا. اس کی مثال بھی ہم نے قرآن مجید فقہ حمید سے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی. تو حضرات محترم، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ہم کوئی 11ویں شریف کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو بعض لوگ قرآن مجید فقہ حمید سے ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 4 مقامات پر آئی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل آیت نمبر 113 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو لے کر دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر کو غلط بیان کیا جاتا ہے، اور عام کم پڑھے لکھے لوگ یا بھولے بھالے سنی جو ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس کو جو حلال ہے اس کو حرام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر اللہ نے حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جس پر بوقت ذبح غیر خدا کا نام پکارا جائے. کیا ہے سمجھ لیجئے، جس پر بوقت ذبح غیر خدا کا نام پکارا جائے وہ جانور کیا ہے بولیے؟ حرام ہے. اور میں کل بتا چکا ہوں کہ گائے، بکرا یا کوئی اور جانور جو حلال ہے اس کو منسوب کر دیا، نامزد کر دیا اور پھر اسی جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا، وہ حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، حرام بولیے نہیں ہے. والمنخنقۃ اور وہ جانور جسے گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، والموقوذۃ اور وہ جانور جو بے دھار آرے سے اس کو چیر دیا جائے، والمتردیۃ اور وہ جو گر کر مر گیا ہو، والنطیحۃ یا کسی جانور نے اس کو سینگ مار کے ہلاک کر دیا ہو، وما اکل السبع یا وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یہ وہ ہیں جو کہ حرام ہیں. اللہ نے فرمایا الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جس کے تم ذبح کر لو، اس کو تم ذبح کر لو. اب کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، مطلق فرمایا جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں. لیکن پابندی کس پر ہے؟ اس پر پابندی ہے جو اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں. یعنی کہ جو حلال جانور تھے ان کی فہرست اللہ نے نہیں دی، تم نے کیا کیا کھانے ہیں، جو نہیں کھانے ہیں اللہ نے اس کی فہرست دی ہے. سمجھ بات آپ کے؟ جس طرح ایک کسی حکیم کے پاس جائیں اور آپ کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، وہ آپ کی نبض دیکھنے کے بعد یا کوئی بہت ماہر ڈاکٹر ہو آپ کا چیک اپ کرنے کے بعد وہ کہے دیکھیے آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں سب کھا سکتے ہو. تو سب سے بڑا جو حکیم ہے، علم والا ہے، وہ اللہ ہے. اللہ عالم الغیبی والشہادہ ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی جو میں نے بیان کی، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ سب تم نے کھانا ہے. مردار کو نہیں کھانا، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، خون جو ہے اس کو نہیں کھانا. اور یہ جو جانور بیان کیے گئے ہیں، بے دھار جائے سے چیڑ دیا، اوپر سے گر کے مر گیا، کسی جانور نے سینگ مار دیا وہ مر گیا، یا کوئی درندہ کھا جائے وہ مر گیا، اس کو نہیں کھانا. اس کے علاوہ جس کو تم ذبح کر لو اور ذبح کرتے وقت اس پہ اللہ کا نام لے لو، وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے اور پاکیزہ ہے. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جو حلال ہے اس کو حرام کرا دیتے ہیں. اب میرا ان سے ایک مطالبہ ہے
میرا ان سے ایک مطالبہ، ایک سوال ہے، اس سوال کو آپ یاد رکھیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں، نکلنے نہ دیں۔ جو کہیں نا 11ویں شریف حرام ہے، اسے کہو لاؤ قرآن سے دکھاؤ 11ویں شریف حرام ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے سوال ملا لو۔ کیا ملائیں گے سوال؟ سوال یہ کہے کہ قرآن و سنت سے کوئی ایک آیت، ایک حدیث ایسی پیش کر دو جو کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور کو منسوب کیا ہو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہو۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، کوئی ایک آیت، ایک حدیث ایسی پیش کر دو جو غیر اللہ کے نام سے جانور کو نامزد کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہو، تو قیامت آ سکتی ہے۔ قرآن مجید فقان میں سے ایسی کوئی دلیل موجود بولیے نہیں ہے، ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اسی لیے نہ یہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی دلیل لے کر بولیے نہیں آ سکتے ہیں۔ آخری بات پھر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرات محترم، بات جو کہتے ہیں ہر چیز پہ جس پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام، جس پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام، بھئی یہ قانون نہیں ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں عام فہمی سے پھر کچھ بھی بولیے نہیں بچے گا۔ دیکھیے یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ سارے مل کے بول دو، اللہ کی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی صورتیں کس سے منسوب ہیں؟ غیر اللہ سے۔ یہ سورہ بقرہ، سورت کا نام کس کے نام پر ہے؟ گائے۔ اس کے بعد آل عمران، پھر نساء عورت کے نام پر، پھر مائدہ دسترخوان، سورہ نوح، سورہ ابراہیم، سورہ مزمل، سورہ مدثر اور دیگر سورتیں ہیں۔ کوئی ایک سورت بھی اللہ کے نام پر نہیں، ساری کی ساری غیر خدا کے نام پر ہے۔ تو اگر غیر خدا کا نام آنے سے کوئی چیز حرام ہوتی یا ناجائز ہوتی تو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کو کبھی کسی غیر خدا کے نام پر بولی منسوب نہیں فرماتا۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ کوئی چیز غیر اللہ کا نام آنے سے حرام بولیے نہیں ہو جاتی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ معنی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ بوقت ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے گا وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ آپ نے گائے لے لی، میں نے کل بھی مثال دی تھی، قربانی کے لیے فلاں حاجی صاحب کی ہے، فلاں صاحب کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ راہ خدا میں اس کو قربان کر دیتے ہیں، وہ جانور کیا ہو گیا؟ بولے جی حلال ہو گیا۔ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں مگر کوئی انسان غوث پاک کے نام پر جانور ذبح بولیے نہیں کرتا۔ کوئی مجھے بتاؤ کسی نے آج تک کیا ہو تو؟ کوئی نہیں کرتا۔ جس طرح انسان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، بالکل اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح بھی بولیے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔